تمام امت کے اولیاء، صوفیاء، اتقیاء. میں پوچھتا ہوں صاحب ولی اللہ نے غلام احمد قادیانی کو نبی مانا؟ مجدد الفشانی نے؟ مولانا احمد رضا خان بریلوی نے؟ مولانا پیر سید مہر علی شاہ صاحب نے؟ اور خواجہ نظام الدین پاسوی نے؟ اور سید قمر الدین سیالوی نے؟ ان کے والد خواجہ ضیاء الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ مجمعین نے؟ انہوں نے غلام احمد قادیانی کو نبی مانا؟ تو پھر تم نے کس چیز کو گالی کی ہے؟ قائد اعظم نے مانا نبی؟ لیاقت علی خان نے؟ غلام محمد نے؟ محمد علی بوگلے نے؟ حسین شہید شور ورگی نے؟ آئی آئی چودھری گر نے؟ دولتانے نے؟ ذوالفقار علی بھٹو نے؟ اور ضیاء الحق نے؟ اور بے نظیر نے غلام احمد کو نبی مانا؟ تو پھر تم نے گالی تو اسے بھی بکی. تم شریف کیسے ہو؟ شرافت کی کون سی سند ہے جو تم نے گلے میں لٹکائی ہوئی؟ اور حفیظ جلندری کا ایک مصرع سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں. ہمارے آقا و مولا سرور کائنات، سید کائنات، مولا کائنات، سید الرسل، فخر الرسل، مولا کل محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نبی مرتضیٰ رسول الرحمہ امام عاقب حاشر شفیع رحمت للعالمین. سب پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ انہی کے نام کی برکت ہے، یہ انہی کے نور کا اجیارہ ہے، یہ انہی کی بخشی ہوئی توانائی ہے، انہی کا کیا ہوا یہ جوش و جلال ہے، اور یہ حسن و جمال انہی کے جوتوں کی خیرات ہے. تم بتاؤ کہ انہوں نے کبھی کسی کو برا لفظ بھی کہا؟ انہوں نے نہیں کہا، اللہ نے کہہ ڈالا. اللہ نے کہہ دیا. سورہ نون والقلم اٹھاؤ، پہلی 10 آیتیں پڑھو. فَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ. مال و دولت اور سرمایہ داری اور جاگیرداری کے دائرے میں رہتے ہوئے، اس ہول میں بند رہتے ہوئے، اپنی دولت، اپنی جاہ، اپنی عزت دنیا، اپنی مال و دولت دنیا پر اجرانے والے کو دیکھیے نبی کے مقابلے میں خدا نے کیا کہا ہے. جھوٹا، کذاب، غرہ، متکبر، ہیجم کش، زمیم، حرامی. میں نہیں کہتا، جواب دیں وہ جو نبی کی توہین کو اپنا شیوا اور پیشہ بنائے بیٹھے ہیں. یہ ہماری بات نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب پر جب کسی آدمی نے یوں ہاتھ ڈالا تو یہ ایک کرنٹ ہے جو یہاں سے داخل ہوا اور سارے جسم میں سرایت کر گیا. شریع النفوذ، شریع الاثر، قوی النفوذ اور قوی الاثر. تمہیں کسی نبی کی سفارش جہنم سے نہیں بچا سکے. یہ ہاتھ ڈال دیا تم نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے، اتنا بڑا گناہ کیا کہ زنا بھی اس سے کم ہے، شراب نوشی اس سے کم ہے، چوری اس سے کم ہے، بدماشی، قتل و غارت کاری اس سے کم ہے. نبی کے منصب پر کسی غاصب کو محمد کہہ کے قابض ماننا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ دنیا کے سارے گناہ اس کے سامنے ہیچ اور ذلیل. یہ اتنی عبرتناک سزا کا حامل گناہ ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی گناہ نہیں تولا جا سکتا. ذنب لا یقاس به ذنبا، اس کے مقابلے کا کوئی گناہ نہیں. استغفر اللہ. سب پڑھیے استغفر اللہ. یہ ہمارا مال لوٹتے ہیں، ہم پیشاب کرتے ہیں اس شخص پر جو آپ کا مال لوٹے. یہ آپ کا قتل حلال سمجھتے ہیں. ہاں، اگر آپ غلام احمد نبی کو واقعتاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی مانتے ہیں تو میں نہیں کہتا. سرکار دو عالم فرماتے ہیں من ارتد فاقتلوہ، جو آدمی محمد کا دین چھوڑ کر کوئی اور دین قبول کر لے اسے قتل کر دو. اگر اسلامی حکومت پاکستان کے مقدر میں ہے، اگر یہاں حدود اللہ کا قیام ہوا تو یو ول بی نو مور.
ہم نہیں کچھ کریں گے، ہم تو صرف اناؤنسمنٹ کرنے والے ہیں کہ بھائی بچو۔ حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک جدید تعلیم یافتہ افسر نے کہا کہ مولانا یہ کیا بدتمیزی ہے کہ آپ لوگوں کو کافر کہتے ہیں، ان کو کافر بنانے میں لگے ہوئے ہیں، حضور نے مسلمان بنائے آپ نے کافر بنائے۔ وہ فرمانے لگے کہ بھائی ہم کافر بناتے نہیں ہیں، ہم کافر بتاتے ہیں کہ فلاں آدمی اپنی تحریروں کی وجہ سے